علیکم ویور، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بے روزگاری ہے، جو کہ پاکستان کا دوسرا بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیں، مہنگائی کے بعد دوسرا بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے۔ دیکھیں، کسی بھی ملک کے پاس اگر وسائل کم ہوں اور اس کی جو آبادی ہو وہ زیادہ ہو تو اس لیے بے روزگاری بڑھتی چلی جاتی ہے، اور حد تک کہ نوبت یہاں تک یہ آ جاتی ہے کہ ملک جو ہے پھر کرائسس کر سکتا ہے، ڈیفالٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح یہ ایشوز پیدا ہو سکتے ہیں۔ بے روزگاری کے لیے کچھ نہ کچھ تو حکومت جو ہے وہ کوپریٹ کرنا چاہیے۔ اس میں کمی تو لائی جا سکتی ہے لیکن ختم نہیں کی جا سکتی بے روزگاری۔ دیکھیں، پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، لیکن وہ وسائل جو ہیں بروئے کار نہیں لائے جاتے، جس وجہ سے بے روزگاری پیدا ہوتی ہے۔ ابھی دیکھیں، ہر بندہ پڑھ لکھ کر یہ کہتا ہے کہ ہمیں گورنمنٹ جاب چاہیے، اچھی جاب چاہیے، 40-50 ہزار روپے فی منتھ چاہیے، اور پہلے تو پریفر کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کی جاب ہو۔ لیکن دیکھیں، گورنمنٹ کتنی جاب دے سکتی ہے؟ ملک میں 10-20% نوکری والے لوگ ہیں، 10 سے 15 یا 20% ہوں گے، باقی 80% اپنا کوئی کاروبار یا کسی کی مزدوری دہاڑی وہ کرتے ہیں۔ اب 100 کالج میں سے اسٹوڈنٹ اگر نکلتا ہے تو 80% یہی چاہتا ہے یا 90% کہ ہمیں جابز ملے۔ حالانکہ وہاں پر اگر 100% میں سے اگر بچے نکل رہے ہیں، 100 بچہ نکل رہا ہے تو اس میں کم از کم صرف 5 یا 4 یا 5 10 9 8 9 بچوں کی جاب ملے گی، وہ بھی بمشکل سفارشوں سے، پیسے سے، تعلق سے، اس طرح۔ تو دیکھیں، یہ جو نقطہ ہے نا، ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف جابز چاہیے تھے اور اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ سوچ ہی غلط کی جاتی ہے، سوچ ہی غلط ہے۔ کیونکہ دیکھیں، پڑھائی یہ نہیں کہتی کہ پڑھ لکھ کر آپ صرف جابز ہی حاصل کرو گے، اور بھی بہت سے شعبے ہیں۔ آپ کاروبار کریں، بزنس کریں، آپ کوئی دوسرا اپنا ذاتی کاروبار کریں، کوئی تجارت کریں۔ ضروری تو نہیں ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں صرف جابز کے لیے ہی ہوں، پڑھائی جو ہے جابز کے لیے ہی ہوں۔ تو یہ چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے، اور بے روزگاری کا جو واحد جو حل ہے وہ ٹیکنیکل پروفیشنل کورس کروائے جائیں نوجوانوں کو، اور ان کو اپنا کاروبار کی طرف راغب کیا جائے، جیسے موٹر سائیکل کا کام، جس طرح موبائلز کا کام، جس طرح آٹو مکینک کا کام، پلمبر کا کام، ویلڈنگ کا کام، اس طرح ہزاروں شعبے ہیں۔ اس میں جاؤ، پیسہ کماؤ، ایک تکنیک، ایک فن مہارت سیکھو، تو بے روزگاری کم ہو جائے گی۔ ہر بندہ جو کہتا ہے کہ ہمیں جابز ملے، جابز ملے، تو اتنی حکومت پاکستان کہاں سے لائے جابز؟ ایک بینک ہے، میں مثال دیتا ہوں، بینک میں صرف اور صرف آپ یہ دیکھیں 15 سے 16 سیٹس ہوتی ہیں، وہ بھی مختلف کیٹیگری کی، کوئی مینیجر، کوئی اس طرح کیشیئر، یا جو کیش کلیکٹ کرتا ہے وہ، تو اس طرح اور بھی جو ایک کھاتہ مینجمنٹ والا، اس طرح 15-16 سیٹس ہوتی ہیں۔ اور وہ بینک جو ہے کم از کم ایک آپ سمجھ لیں کہ اس میں 3-4 موضع یا 5-10 موضوع کے انڈر وہ ایک بینک آتا ہے۔ ان علاقوں میں کم از کم آپ اٹھائیں تو ہزاروں کی تعداد میں نوجوان اس نوکری کو پانے کے لیے انتظار میں کر رہے ہوں گے۔ اب 16 سیٹس اور ہزاروں کی تعداد میں اپلائی، تو وہ کہاں وہ نوکری ملے گی اس کو؟ تو پھر کہتے ہیں کہ بے روزگاری بہت ہے، اور یہ المیہ بنا ہوا ہے کہ ہمیں جاب نہیں مل رہی، ہم بے روزگار ہیں۔ بھائی، اس کا واحد حل ضروری نوکری نہیں ہے، آپ اپنا کاروبار کریں، کوئی مہارت سیکھیں، کوئی پروفیشنل کام سیکھیں، بیٹھ کر کمائیں، اس سے بھی زیادہ کمائیں۔ نوکری کیا 30-40 ہزار، 50 ہزار، 60 ہزار، میکسیمم 80-90 ہزار۔ تو یہاں پر ایک چھوٹے سے چھوٹا موبائل والا جو ہے ایک کام پراپر اس کا چل گیا، ایک ٹیکنیکل مہارت رکھتا ہے، اس سے زیادہ اچھا خاصا کما لیتا ہے، اور اس کی کوئی ذمہ داری، کوئی سردردی، اس طرح کوئی افسر کی کھچ وغیرہ یہ بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اپنا کاروبار ہے وہ بیسٹ ہے۔ اس کے بعد کوئی فنی تعلیم، کوئی پروفیشنل کام کریں جس سے اپنا بھی کام کر سکیں اور اپنا گھر بھی چلا سکیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ بے روزگاری جو ہے یہ کچھ تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو خود ہی بنایا ہوا ہے بے روزگاری کا حقدار۔ حالانکہ حکومت پاکستان تو اب
چھوٹے پیمانے پر یہ کام کر رہی ہے کہ ٹیکنیکل کورس پروفیشنل کورس کروا رہی ہے، تو یہ اچھی چیز ہے، یہ اچھی سوچ ہے، یہ بے روزگاری میں کمی لا سکتی ہے۔ آج تک اتنا، نیکسٹ ویڈیو میں